ہم فقہی اماموں کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، قرآن کو تو مانیں گے نا، چلے قرآن پہ عمل کریں گے، قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ واجب قرار دیا ہر نماز میں کہو، دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ کس کا راستہ؟ قرآن کا، حدیث کا؟ یہ تو نہیں فرمایا۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اس کا مطلب اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی قرآن و حدیث کا راستہ۔ پوری امت متفق ہے کہ 4 امام گزرے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، انہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے کے اصول بنائے اور پھر قرآن و حدیث سے مسائل نکالے، اور ان کے شاگردوں نے ان مسائلوں کو کتابوں میں لکھا اور آسان کر کے عوام کے سامنے پیش کر دیا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے، ان 4 اماموں کو قرآن حدیث سے کرو، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں، اسے میرے سامنے لے آئیے گا، میں اس سے 6 کویسچن کرتا ہوں، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا، کہتا ہوں جا بھی ڈھونڈ کے بتا دے، قرآن حدیث سے ڈھونڈ کے بتا دے، فقیر کا نام بدل دیجیے گا۔ بھائی اگر قرآن و حدیث سے سب کچھ حاصل ہوتا، اب آپ کی بیوی کہے بھئی کپڑے کیسے پاک کرنے، قرآن و حدیث سے تو بتاؤ ذرا، اب میں فقہ کی طرف نہیں جاؤں گی، آپ لے آئے پورا قرآن اور بخاری اور ترمذی سامنے رکھ لی، ڈھونڈتے رہے، 10 سال میں بھی نہیں نکلے گا۔ بندر کھانا حلال ہے کہ حرام؟ بتاؤ، قرآن و حدیث سے نکالو ذرا، ڈھونڈتے رہو۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جائز ہے کہ ناجائز؟ قرآن و حدیث سے ڈھونڈتے رہے۔ آج کل جانوروں کے اسپرم جو ہیں وہ فیمیل کے اندر، رحم کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں، اعلیٰ نسل کے میل کے اسپرم لے کے حمل ٹھہر جاتا ہے، جائز ہے کہ ناجائز؟ بتاؤ، قرآن و حدیث سے نکالو۔ باتیں کرنا بڑا آسان ہے۔ میں نے ایک ایسے شخص کا انٹرویو سنا جو تقلید کے قائل نہیں ہے، بڑا مشہور عالم، بہت ہی مشہور، غیر مقلد عالم۔ ان سے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی خلافت کا نظام قائم ہوگا، تو پھر آپ کیسے یہاں پہ نافذ کریں گے پاکستان میں، اگر فرض کر لیں آپ کو موقع مل جائے؟ کہا کہ فقہ کے ذریعے ہوگا، کیونکہ جو ہمارے فقہاء نے خدمت کی ہے وہ بہت بڑی خدمت ہے۔ تو پوچھا کہ یہاں تو 5 قسم کے فقہ ہیں، 4 تو یہ بتایا میں نے، ایک فقہ جعفریہ، کون سا آپ نافذ کریں گے؟ کہا فقہ حنفی۔ غیر مقلد ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ فقہ حنفی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، قوانین سب ہمارے فقہاء نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہوسٹ نے کہا کہ اگر فقہ حنفی نافذ ہوگا تو فقہ حنفی تو آپ کو نہ جمعہ پڑھانے دے گا، نہ آپ تفسیر قرآن بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ عالم نہیں ہیں، اور جو عالم نہیں ہوتا نہ وہ جمعہ پڑھا سکتا ہے اور نہ وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کر سکتا ہے، تو وہ عالم صاحب مبہوت ہو گئے۔ فقہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا میرے بچوں۔ ہم نے آپ کو کہا نا، چیلنج، اوپن چیلنج، کسی کو سامنے بٹھائے ہم 10 کویسچن کرتے ہیں۔ اب جب وہ قرآن و حدیث سے نہیں نکالے گا تو اپنے ذہن سے ہی بتائے گا، لازم بات ہے کہ بھئی ہاں قرآن و حدیث میں تو براہ راست نہیں ہے لیکن یہ حل ہونا چاہیے۔ اب ہم پوچھتے ہیں تمہاری مانے کہ نہ مانے، اور اگر تمہاری مان لے تو قرآن و حدیث سے ہٹ کر مانی کہ نہیں مانی؟ اب وہ بولے بھئی جب نہیں ہے تو ہماری مان ہی لو، جب تمہاری مان لیں یا امام اعظم کی مان لے، یہ بتاؤ۔ ہم تو امام اعظم کی اسی لیے تقلید کرتے ہیں، اور امام اعظم کی تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے میرا موضوع نہیں ہے، کبھی موقع ملا آپ تقلید کے موضوع پہ بیان رکھیں، میں آپ کو پوری مشکل سمجھا جاؤں گا، اور ایسے سمجھا کر جاؤں گا انشاءاللہ، اس کے بعد کوئی اعتراض ہوگا آپ خود جواب دیں گے اس کا، اتنا اچھا آپ کو سمجھا کے چلے جاؤں گا۔ ہمارے امام اعظم نے کوئی اپنے پاس سے مسئلے نہیں بنائے، آپ نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، پھر اصول بتائے کہ کس طریقے سے اس سے مسئلہ نکالنا۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، اللہ نے عدت بیان کی، یتربصن بانفسہن 3 قروء، یہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں۔ آپ ڈکشنری کھولیں گے، اس میں لکھا ہوگا قروء کا قروء قرؤن کی جمع ہے، پھر آپ قرؤن کا معنی دیکھیں گے، قرؤن کا معنی ہے حیض اور پاکی کے دن دونوں کے، پاکی کے جو ایام آتے ہیں نا 2 حیضوں کے درمیان، اس کو طہر کہتے ہیں۔ قرؤن کا مطلب حیض بھی ہے طہر بھی، اور ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ آپ بتائیں اب اللہ تعالیٰ طہر فرما رہا ہے کہ حیض فرما رہا ہے؟ بتاؤ۔ امام اعظم نے اپنے دلائل سے یہاں حیض مراد لیا، امام شافعی نے اپنے دلائل سے طہر مراد لی۔ امام اعظم فرماتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، آپ خاموش رہیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو بالکل خاموش رہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ امام اعظم منع کر رہے ہیں، وہ فرض، ان کے اپنے دلائل ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔
دلائل ٹکرانے والے ہوتے ہیں، پھر وہ امام حضرات جو ہیں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کون سا مسئلہ اخذ کرنا ہے اور عوام تک پہنچانا ہے۔ لہٰذا امام کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہی بات ہے کہ آپ قرآن حدیث کی طرف آئیں گے، آئیے پھر ہم بیٹھے ہیں نا آپ کے سامنے، طالب علم کی حیثیت سے کوئی تکبر غرور نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ہم فقہ کو نہیں مانتے تو قرآن حدیث کو تو مانو گے نا، پھر نکال کے بتاؤ مسئلہ، آؤ گے وہیں پر ہی، گھوم پھر کر وہیں پر آنا پڑے گا، فقہ کے بغیر گزار۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا ایک منظر قائم کرتے ہوئے، اس کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑے ہوں گے روح اور فرشتے صفوف باندھ کر، صف میں کھڑے ہوں گے۔ روح سے مراد جبریل امین ہے، روح الامین آپ کا لقب ہے، تو حضرت جبریل امین کا خاص ذکر فرمایا کیونکہ آپ تمام فرشتوں کے رسول اور سردار ہیں۔ وہ کھڑے ہوں گے اور تمام فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کی بارگاہ میں کلام نہیں کر سکے گا۔ ہیبت طاری ہوگی کیونکہ وہ دا ڈے آف ججمنٹ ہے۔ یہاں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، دیندار اگر نصیحت کریں تو اپنی چرب زبانی سے ان کو خاموش کروا دیتے ہیں، اگر ان کو دین کی طرف بلائیں تو اپنی عقلی دلیلوں سے ثابت کرتے ہیں کہ اس دور میں اتنا محتاط ہونا، اتنا دین پر چلنا، اتنا تقوی اختیار کر کے رزق حلال میں احتیاط کرنا، بھائی یہ بے وقوفوں کا کام ہے، یہ کوئی اتنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اور وہ سامنے والے کو ایسے دلائل دیتے ہیں، بعض اوقات بیچارہ وہ خاموش ہو جاتا ہے جو اللہ رسول کی بات کرنے والا ہے، اور یہ جو اپنے ریڈی میڈ دلائل تیار کر بیٹھا ہے اپنے فاسد نفس اور شیطان کے تابع ہو کر، یہ غالب آ جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں دیکھا میں نے تو پہلے کہا تھا، سامنے بول نہیں سکا ہم سے، ہماری سوچ اور فکر صحیح ہے۔ تو آپ سامنے والے پہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ میں ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں، آپ سے نہیں، ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ سامنے والے پر غالب آنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حکیم مطلق کی تعلیم میں کمی کجی اور نقص ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام لے کر آئے، ایک درس لے کر آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحتیں فرمائیں وہ ایک زمانے تک کے لیے تو ٹھیک تھیں، لیکن اب دور بدل گیا ہے۔ اب ہم جیسے فقہا، افلاطون اور ہم جیسے ابو علی سینا، ہم سے معلوم کرو زندگی کیسے گزارنی۔ یہ وہاں پر پرہیبت ماحول دیکھ کر ندامت سے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، بدن کانپ رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے شدید قسم کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کو ہمت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب خاموش کھڑے ہوں گے، ہاں جس کو اللہ اذن عطا فرمائے، جس کو بولنے کی طاقت دے، جس کو بولنے کی اجازت دے، وہ بولے گا۔ وقال صوابا، اور اس نے بالکل درست بات کہی۔ کون بولے گا؟ کہ جس کو اللہ اجازت دے اور جس نے بالکل درست بات کہی وہ بولے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، لازم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو معرفہ لے کر آیا ہے، یہ دن یقیناً حق ہے۔ اگر میں اس کے ترجمہ کروں تو بے جانا ہوگا۔ دلیل سیکھیے، اپنا دین سیکھیے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا رسول اللہ وہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا، ناجی گروہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ جو نبی کریم کا طریقہ سنت کہلاتا ہے، جو اس کو اپنائے گا وہ ہوگا اہل سنت، اور صحابہ ایک جماعت تھی پوری، جو ان کا طریقہ اپنائے گا وہ کہلائے گا اہل الجماعہ۔ ان دونوں کو ملا کر ایک گروہ کا نام رکھا گیا اہل السنہ والجماعہ، اردو میں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ وہ ہم الحمدللہ رب العالمین، سمپل میجورٹی حاصل ہے۔ جس کو سمپل میجورٹی اسمبلی میں حاصل ہو، قانون بنانے کا حق اسی کو ہوگا۔ سینٹ میں بھی حاصل ہو تو قانون پاس بھی ہو جائے گا۔ سمپل میجورٹی میں ہم ہیں۔ جو سمپل میجورٹی میں ہوتا ہے پاور اسی کے پاس ہوتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 80% اہل سنت و جماعت ہے، اونلی 20% باقی تمام عقائد، مکتب فکر اور دیگر اقلیت اس میں شامل ہے۔ 20% 80% اہل سنت و جماعت ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سمپل میجورٹی ہمیں حاصل ہے، قانون بنانے کا حق ہمیں حاصل ہے، ہم ہی حق پر ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے نبی فرما رہے میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اس سے نتیجہ نکالا اگر ایک گروہ ایسا ہے جس میں علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں اور شیوخ ہیں، صاحب علم، عوام، اور وہ کسی ایک عقیدے کے اوپر ہیں، تو اس کا مطلب وہ سمپل میجورٹی ہے، یہ حق انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ امت کی کثیر تعداد کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا۔